جی امام صاحب، اگر کوئی آدمی روزہ بھول جائے اور پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں اگر بالکل بھول ہو جائے اور بھولے میں کسی نے ٹھنڈا پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا اور جس وقت ایک دم روزہ یاد آیا تو پھر چھوڑ دیا، کچھ کھانا پینا ایک دم چھوڑ دیا، دور ہو گیا کھانے پینے سے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بھول ہو جانا یہ معاف ہے۔ اچھا، نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر دوا ڈال لی جائے کان میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا امام صاحب، اگر گرمی میں پسینہ بہت آتا ہے اور کئی بار پسینہ آدمی کے منہ میں بھی قطرے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ کیا پسینہ یا آنسو کوئی منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا رہے گا؟ روزے کی حالت میں اگر ایک دو قطرے پسینہ یا آنسو اگر منہ میں چلے جائیں اور زیادہ تعداد میں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بہت زیادہ پسینے یا آنسو منہ میں چلے گئے اور سارا تھوک نمکین ہو گیا اور منہ میں پورا پسینے کا مزہ ہو گیا، اس صورت میں اگر تھوک نگل لیا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو کیا ہوگا امام صاحب؟ روزہ ٹوٹے گا کیا؟ جی، روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل گیا اور وہ تھوک میں مل کے حلق کے اندر چلا گیا، اگر بہت تھوڑا ہے جس کا پتہ بھی نہیں لگا، اس کا کوئی مزہ بھی نہیں آیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر خون کا مزہ آنے لگا اور یہ پتہ لگا کہ ہاں خون ہمارے حلق میں چلا گیا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت میں سے کئی بار کھانا پھنسا رہ جاتا ہے اور وہ کھانے کا کچھ ٹکڑا حصہ اگر حلق میں چلا جائے روزے کی حالت میں تو اس میں کیا روزہ ٹوٹے گا؟ روزے کی حالت میں اگر دانت میں سے کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا بھورا جو دل کے برابر ہو، بہت چھوٹا ہو، اگر وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر چنے کے برابر کوئی بڑا ٹکڑا ہو اور وہ حلق میں چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کئی بار الٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو روزے کی حالت میں، تو کیا الٹی ہونے سے کچھ فرق پڑے گا روزے پر؟ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور الٹی جان کے نہ کری جائے بلکہ خود بخود اگر ہو جاتی ہے، کتنی بھی ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو جائے، تو اس صورت میں اگر الٹی کا کچھ کھانا بچا ہوا حلق کے اندر واپس نہیں گیا ہے تو الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس صورت میں روزہ باقی رہتا ہے۔ مطلب کھانا جو الٹی آئی ہے اس کا کچھ حصہ واپس نہیں جانا چاہیے اندر؟ مطلب الٹی آتی ہے تو الٹی کر لینی چاہیے، لیکن الٹی میں سے اگر کچھ تھوڑا سا بھی بچ کر اگر حلق میں واپس چلا گیا، جو منہ میں نکل چکا تھا، حلق سے نکل چکا تھا، پھر واپس حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر الٹی زیادہ ہو گئی، منہ بھر کے ہو گئی، خود بخود ہو گئی، حلق میں کچھ نہیں گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں اگر کوئی ٹافی ڈال لی جائے، چھوٹی گولی ڈال لی جائے اور اس کا کچھ حصہ اندر چلا جائے تو کیا حکم ہے روزے میں؟ ایسی کوئی بھی چیز جو گھل جاتی ہے، اگر منہ میں ہم نے ڈال لی اور وہ ہمارے تھوک میں مل گئی، چاہے ہم اسے نکال دیں، لیکن اگر اس کی مٹھاس یا کچھ بھی اگر ہمارے تھوک میں گھل کر اگر وہ حلق کے اندر چلی جائے گی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ چیز گھل جاتی ہے اور وہ ہمارے لعاب میں مل جاتی ہے۔ اچھا، تھوک کی زیادہ مقدار یا کم مقدار کیا روزے پر فرق ڈالتی ہے؟ نہیں، اگر تھوک کسی کے منہ میں زیادہ آتا ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے، اگر منہ میں لعاب زیادہ آ رہا ہے، تھوک زیادہ آ رہا ہے، تو اس کو نگل لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تھوک کو جمع کرنا نہیں چاہیے، اگر بہت سارا جمع کر کے اور جان بوجھ کر جمع کر کے پھر نگلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نارمل حالات میں تھوک واپس حلق میں جانے سے
روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زیادہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہیں فزیکلی، ان کے لیے کیا حکم ہے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ اگر کوئی بہت بوڑھے ہوں عمر کے لحاظ سے، یا جن کو بہت ہی کوئی شدید بیماری ہو، تو ان کے لیے شریعت نے روزہ معاف رکھا ہے، وہ روزہ نہ رکھیں۔ جو ماہر ڈاکٹر ہو اس کے مشورے سے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ تو بزرگ لوگوں کے لیے کیا کوئی عمر طے ہے ایسی کہ جس میں روزے کے لیے رعایت ہے؟ نہیں، یہ تو زیادہ تر عادت میں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہے جس کو بالکل روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتے روزے کی تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے روزے کا گناہ بھی دھل جائے گا، اور اللہ نے بہت بوڑھے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔